قرآن مجید جتنی زندہ کتاب تھی 1400 سال پہلے اتنی ہی زندہ ہے آج بھی اتنی ہی زندہ کتاب ہے، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ رہنمائی کرے گی۔ ایمان کا پتہ تب چلتا ہے جب آپ کو ہر طرف اندھیرا نظر آ رہا ہو، آپ کو کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی، آپ کو کچھ سولوشن نظر نہیں آ رہی۔ جب آپ ویڈیوز دیکھتے ہو کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، چھوٹی سی بچی ہے، اور کچھ ہی سانسیں باقی رہ گئی ہیں، اور اس کا باپ سورہ فاتحہ ریسائٹ کر رہا ہے اپنے بچے کے اوپر۔ دس از ایمان۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Yesterday a strange thing happened. جب میں جم جا رہا تھا تو I had a plan، اور جو بھی جمرز ہوتے ہیں نا ان کا پلان ہوتا ہے کہ ہم نے اس ہفتے یہ ایکسرسائزز کرنی ہیں، پراپر پلان ہوتا ہے۔ تو yesterday was my back day. I had to play my back. تو بیک کے ساتھ ویسے یہ ہے کہ just for those of you who are into باڈی بلڈنگ یا جو فٹنس میں جو ہے انٹرسٹ لیتے ہیں، آپ میجر اور مائنر مسل کو آپ جو ہے جمع کرتے ہیں اور پھر جو ہے پلے کرتے ہیں۔ تو ہوا کیا کہ میں نے جب ایکسرسائز کرنا شروع کی، اینڈ وین آئی وینٹ ہاف وے تھرو، اور میں جب شیشے میں دیکھ رہا تھا تو مجھے پتہ یہ چلا کہ آئی واز پلئنگ شولڈر، کہ میں شولڈر کی ایکسرسائز کر رہا ہوں۔ اور اس سے بڑھ کر سرپرائز کیا تھا کہ اب کو اگر میں اپنی بات بتاؤں کہ شولڈر حالانکہ لگتا تو بڑا چھوٹا مسئلہ ہے، لیکن بڑی محنت مانگتا ہے۔ تو میں نے شولڈر ڈے کو بھی 2 دنوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، لائک فرنٹ شولڈر، سائڈ شولڈر، بیک، ٹریپس اینڈ آل۔ آپ بھی کہہ رہے ہوں گے ابو سعد کیا تو نے اس لیے بلایا ہمیں آج؟ بائی دا وے میں ایک پوائنٹ جو ہے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو ہوا کیا کہ میں نے ایک دن پہلے شولڈر کی جو ایکسرسائز لگائی ہوئی تھی، آئی واز آلریڈی ڈن ود دیٹ، میں وہی ایکسرسائز دوبارہ کر رہا تھا، یعنی اٹ واز آئی میسڈ اپ کمپلیٹلی۔ 2 غلطیاں میں نے ایک ہی دن میں کر دی۔ اچھا میں آپ کو ریزن بھی بتاتا ہوں یہ میں نے کیوں کیا یا مجھ سے کیوں ہوا۔ آئی واز لسننگ ٹو سم نیوز، میں کچھ ویڈیوز دیکھ بھی رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد، اور پھر میں اپنے ایکسرسائز کنٹینیو کر رہا تھا۔ ایکچولی میرے سامنے جو نیوز تھی وہ پیلسٹائن کے بارے میں تھی، اور غزہ کے بارے میں بتایا جا رہا تھا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ ہاسپٹل میں اسرائیلی بمبارڈمنٹ ہوتی ہے اور وہاں پہ 500 بندوں کو مار دیا جاتا ہے، اور یہاں تک بھی نیوز مل رہی ہیں کہ الیکٹریسٹی تو کٹ ڈاؤن آلریڈی انہوں نے کی ہی ہوئی ہے۔ تو جو بچے تھے انکیوبیٹرز کے اوپر جو کہ سروائیو بڑی مشکل سے کر رہے تھے، جیسے ہی الیکٹریسٹی کٹ ڈاؤن ہوتی ہے دے آلسو ڈائیڈ، وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تب مجھے پتا چلا کہ واٹ از ہیپننگ اراؤنڈ اس، اور مجھے یقین ہے کہ آئی ایم ناٹ دی اونلی ون ہو از گوئنگ تھرو دس پروسیس۔ امت مسلمہ کسی اور چیز پہ ابھی فوکس نہیں کر پا رہی، ان کے ذہنوں میں چاہے جو مرضی کام کر رہے ہوں، چاہے وہ سکولز میں ہیں، کالجز میں ہیں، یونیورسٹیز میں ہیں، اپنی جابز میں بیزی ہیں یا بزنسز کر رہے ہیں، لیکن بیک آف دیئر مائنڈ دے آر تھنکنگ کہ یہ کیا ہو رہا ہے، واٹ از ہیپننگ اراؤنڈ اس۔ اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ آپ کو نیوز سننے کو ملتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک پرٹیکولر بندہ کسی سنگر کو سنا کرتا تھا، اینڈ ہی یوزڈ ٹو لائک ہز پرسنالٹی۔ جسٹن بیبر کے بارے میں کون جانتا ہے؟ استغفر اللہ۔ ناؤ دا ڈیلوژن از، اب دیکھیے کہاں تک ڈیلوژن پہنچ چکی ہے۔ This guy, he is having around 300 million followers on his IG, Instagram, okay? کوئی نہ کوئی تو فالو کر رہا ہے نا۔ He uploaded a photo
ایک فوٹو اپلوڈ ہوتی ہے کہ پیچھے جو تصویر ہے وہ غزہ کی ہے جہاں پہ بلڈنگز کو ڈیمولش کیا ہوا ہے, تباہ و برباد کیا ہوا ہے, اور لکھا کیا ہوا ہے اپ فرنٹ, پرے فار اسرائیل. دس از دا کائنڈ آف ڈیلوژن دس پیپل آر شوئنگ. اور پھر آپ کو ایسی فاسٹ فوڈ کمپنیز ملیں گی جو کہ فری فوڈ بانٹ رہی ہیں, جن کے برگرز ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں, جن کی فرائز ہمیں بڑی پسند ہے. I'm just giving you the references. جو کہ سولجرز کو فری فوڈ دے رہے ہیں. حالانکہ سچویشن یہ ہے کہ ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ دیر آر کڈز, دیر آر وومن, ایسی عورتیں بھی ہیں, ایسے بچے ہیں, ایسے بزرگ ہیں جن کے لیے کھانا میسر نہیں ہے. فوڈ بائیکاٹ کر دیا گیا ہے. نتھنگ کین کم ان, اور کچھ باہر نہیں جا سکتا. فوڈ کی سپلائی کو روک دیا گیا ہے. کیا 1 گھنٹے کے لیے روکا گیا ہے؟ کیا 1 دن کے لیے روکا گیا ہے؟ ناؤ دس تھنگ از گوئنگ آن فار مینی ڈیز. بہت جو ہے دن گزر چکے ہیں اور ابھی تک کچھ پتا نہیں ہے کہ کب تک یہ بات چلے گی. اور اس سے بڑھ کر انڈیویجول لیول پہ آپ کو کچھ ایسے لوگ ملیں گے میمز بناتے ہوئے کہ واٹر ڈسپینسر سامنے ہے اور گلاس رکھا ہوا ہے انہوں نے اور آرام سے پانی پی رہا ہے وہ بندہ, رائٹ. اور پھر پیلسٹائن کا نام اس نے جو ہے ڈسپلے پہ رکھا ہوا ہے, اور کرتا کیا ہے, دس از دا کائنڈ آف ایکٹنگ ہی از ڈوئنگ, کہ اس طرح کی جو ہے نا وہ میم بنا رہا ہے کہ پانی جو ہے بہ رہا ہے واٹر ڈسپینسر سے, اور یہ پانی کے پاس آ کے جو ہے نا رونے والی شکل بنا رہا ہے, اور یہ شو کیا کروا رہا ہے کہ دیکھو ان بیچاروں کے پاس پانی تک نہیں ہے پینے کے لیے. یہ سچویشن ہے. اور آپ کو ایسے ملک ملیں گے, ایسے ممالک ملیں گے جو کہ سپورٹ کرتے ہیں کن کو, جو کہ بچوں کو مار رہے ہیں. آپ کو ایسے سیلیبریٹیز ملیں گے, آپ کو ایسے پولیٹیشنز ملیں گے, اینڈ یو تھنک, آپ ایک سٹیپ بیک لیتے ہو, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اٹ از ایز اف وی آر الون, یہ تو ہم اکیلے رہ گئے ہیں. واٹ از گوئنگ آن اراؤنڈ اس؟ اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ, ہم یہاں پہ صحابہ اور صحابیات کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں. میں نے بڑی کوشش کی کہ ہم اپنے لیکچر کو کنٹینیو کرتے ہیں, بٹ آئی couldn't do it. واللہ I couldn't do it. Because this thing has to be addressed again and again. یہ جو سینیریو ہے ہمیں پتا ہونا چاہیے, ہمارے بڑوں کو پتا ہونا چاہیے, ہمارے بچوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے آس پاس ہو کیا رہا ہے. ہمارے ٹیچرز کو پتا ہونا چاہیے, ہمارے باسز کو پتا ہونا چاہیے, ہمارے امپلائیز کو پتا ہونا چاہیے. ایوری ون شوڈ نو واٹ از گوئنگ اراؤنڈ اس. اور ہم یہ سمجھتے ہیں, یہ ہمارا جو ہے سچویشن ایسی بن جاتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اکیلے رہ گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ترکت فیکم امرین, اے میرے امتیو, میں تمہاری طرف 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما, تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے تب تک جب تک تم ان 2 چیزوں کو تھامے رہو گے. جب تک تم نے ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھاما ہوگا, کتاب اللہ و سنتی, اللہ کی کتاب اور میری سنت. اور جب آپ اللہ کی کتاب پڑھتے ہو اور جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہو, تو اللہ کی کتاب اور نبی کی سیرت آپ کو نیویگیٹ کرتی ہے کہ حالات جیسے ہی مرضی کیوں نہ ہو جائیں, آپ کو وہ صحیح راستے پر رکھتی ہے. اینڈ اٹ گیوز یو ہوپ, آپ کو روشنی ملتی ہے. آپ کو بتایا جاتا ہے there is always light at the end of the tunnel, کہ روشنی ہے. مسلمان جب مدینہ گئے تھے, جب مکہ میں ان کا رہنا مشکل بنا دیا گیا تھا, ان کو کہا گیا تھا کہ اگر تم اسلام کو نہیں چھوڑتے we might kill you. اور انہوں نے رسول اللہ کو بھی دھمکی دی تھی, اور ابو جہل نے باؤنٹی رکھی تھی کہ تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرے گا میں اس کو اتنے اونٹ گفٹ کروں گا. تو مسلمانوں کو مائگریٹ کرنا پڑا,
اور پھر غزوہ بدر کے موقع پہ مسلمانوں نے فرسٹ ٹائم ایک بیٹل میں رول پلے کیا. اس سے پہلے کبھی بھی انہوں نے جو ہے اتنی بڑی بیٹل کو فیس نہیں کیا تھا. اور مسلمان انیشلی جب نکلے تھے مدینہ سے they were assuming کہ ایک جو قافلہ جا رہا ہے مال لے کے مکہ والوں کا, ہم مال لے لیں گے ان سے, اور ان کا پورا رائٹ تھا کہ وہ اپنا مال ڈیمانڈ کرتے. کیوں؟ کیونکہ جب وہ مدینہ کی طرف آئے تھے مکہ والوں نے ان کے گھروں کو لوٹا تھا, ان کی پراپرٹی کو لے لیا تھا. تو مسلمز تھاٹ کہ ابھی ہمارا وقت ہے کہ ہمیں ہمارا حق ملنا چاہیے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیات نازل فرما دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ گارنٹی دیتے ہیں کہ اے مسلمانوں, دو قافلے ہیں, دو گروپس آ رہے ہیں, دونوں میں سے ایک پر تمہیں میں فتح ضرور دوں گا, یو ول ہیو وکٹری. اور اگر میں بھی اس سچویشن میں ہوتا, بینگ اے ہیومن بینگ, میں یہ کہتا کہ چلو پہلے یہ جو قافلہ جا رہا ہے جس میں مال ہے اور اس میں ہو سکتا ہے ویپنز بھی ہوں, تو میں اس پر پہلے جاؤں گا, ویپنز لے کے تھوڑا بہت مال حاصل کر کے جب میں فلی اکوپڈ ہوں گا, دین آئی کین فائٹ دیز پیپل ایز ویل, تاکہ لڑائی صحیح طرح ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یو ہیو ٹو فائٹ دیز مکنز, جو مکہ سے لوگ آ رہے ہیں تم نے ان کے ساتھ لڑنا ہے. اور تیاری کا بھی کوئی موقع نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ واپس مدینہ جانا ہے اور جو ہے یو ہیو ٹو گیٹ یور شیلڈز اور پوری تیاری کر کے پھر واپس میدان جنگ میں آنا ہے. نو, یو ہیو ٹو بی ریڈی. اور پوری آرمی میں جو مسلم آرمی تھی, آرمی تو نہیں کہنا چاہیے, وہ تو نارمل جو ہے کسی اور مائنڈ سیٹ سے نکلے تھے مدینہ سے. پوری آرمی میں there was only one horse, ایک ہی گھوڑا تھا. اور وہاں پہ on the other side وہ ہر چیز لے کر آئے تھے. ان کے پاس راشن تھا, ان کے پاس سواریاں تھی, اس زمانے کے ٹینکس تھے, اور جو بھی وہاں پہ ایمونیشن ویپنز جو یوز ہوتے تھے وہ سب کچھ ساتھ لے کے آئے تھے. They had this thought in their mind کہ ہم نے مسلمانوں کا صفایا کر دینا. اور یہ مسلمانوں کے لیے بڑا ٹف ٹائم تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی جہاں پہ فرماتے ہیں اے مسلمانوں وہ وقت یاد کرو استستغیثون ربکم, جب تم اپنے رب سے دعائیں کر رہے تھے کہ اے اللہ ہماری مدد فرما, اے اللہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے, وی نیڈ یور سپورٹ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رپلائی دیا, ناٹ اونلی وربل بلکہ پریکٹیکل, فاستجاب لکم, تمہارے رب نے تمہاری دعا کو سن لیا. انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین, کہ اے میرے بندو میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں کے ساتھ. I will send down angels for your help, تو وہ تمہاری مدد کریں گے. اور ہوا کیا کہ ہمیں نریشنز بتاتی ہیں کہ مسلمانوں نے دیکھا کہ کچھ ہے جو آسمانوں سے اتر رہا ہے, کوئی مخلوق ہے سفید کپڑوں میں, اور انہوں نے یہ بھی ایکسپیرینس کیا کہ کچھ ہے جو کہ مشرکین مکہ کو پش بیک کر رہی ہے, ان کو واپس دھکیل رہی ہے. and الحمدللہ مسلمز won that battle. غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی wanted to give us the lesson. He wanted to give us the lesson. وہ لیسن کیا تھا؟ اے میرے بندو, وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم, یہ جو تمہیں فرشتے نظر آ رہے تھے نا کہ نازل ہو رہے ہیں تمہاری مدد کر رہے ہیں, یہ تو تمہارے لیے صرف خوشخبری تھی. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ, اس سے مقصود یہ تھا کہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے کہ someone is there for your help. And as a human being, مثال کے طور پہ اگر کسی کے ساتھ لڑائی ہے اور اس کا بڑا بھائی اس کے ساتھ آ جائے تو اس کو تسلی ہوتی کہ یار ایٹ لیسٹ ناؤ آئی ہیو دی ری انفورسمنٹ ود می, اب خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اب ہم جیت جائیں گے. دس از دی پارٹ آف دی ہیومن نیچر. لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے لیسن دیا, وہ اس وقت کے مسلمانوں کے لیے بھی تھا اور آج بھی ہمارے لیے لیسن ہے. قرآن مجید جتنی زندہ کتاب تھی 1400 سال پہلے اتنی ہی زندہ ہے آج بھی اتنی ہی زندہ کتاب ہے.
اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ رہنمائی کرے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اے میرے بندو تمہاری مدد، تمہیں مدد جو آئی تھی وہ میری طرف سے تھی، مدد صرف میری طرف سے آتی ہے۔ جبریل علیہ السلام کی وجہ سے تمہیں فتح نصیب نہیں ہوئی، اسرافیل علیہ السلام کے آنے سے تمہیں وکٹری نصیب نہیں ہوئی۔ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، تمہیں فتح اگر نصیب ہوئی ہے، if you won because of my help، میں نے تمہاری مدد کی تھی۔ اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک لیسن تھا، مسلمانوں نے دیکھا تھا اب یہ وہ وقت تھا کہ جو اسپرچول جو میچورٹی تھی مسلمانوں کی ایک لیول پہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کی، قرآن مجید نے ان کی تربیت کی۔ لیٹس موو آن۔ غزوہ احد، مسلمانوں کو اس بار ہٹ لگتی ہے، مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہے، صحابہ اکرام شہید ہوتے ہیں، گھروں سے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر گائیڈ کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں مسلمانوں کی، فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ دیکھو غم مت کرو، you don't have to worry، تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تمہارا ہی اپر ہینڈ ہوگا، in the end you will win۔ لیکن کنڈیشن کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان والے ہو، حقیقت میں اگر تمہارے دل کے اندر ایمان ہے، جیت تمہاری ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے بینک بیلنس کو نہیں دیکھتے، تمہاری ہینڈسمنس، تمہاری بیوٹی کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتے ہیں کہ تمہارے دل کے اندر کتنا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتے ہیں۔ غزوہ خندق کا موقع آتا ہے، خندق کے موقع پہ پورا عرب اکٹھا ہو کے آتا ہے، پورا عرب تقریباً 10,000 کا لشکر ہوتا ہے، اور وہ جمع ہو کر آتے ہیں اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ ہم نے مسلمانوں کو ختم کر دینا، اس بار بہت ہو چکا۔ اور اس وقت مدینہ میں جتنے مسلمان تھے ان کی ٹوٹل پاپولیشن 3000 تھی، 3000۔ ان میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہیں۔ اور لاجیکلی سپیکنگ، اگر آپ، کیونکہ ہمیں نا آج لاجک کے اوپر بات کرنا بڑا اچھا لگتا ہے کہ جی لاجیکلی آپ ذرا ایکسپلین کرو، لاجیکلی ذرا مجھے امپریس کرنے کی جو ہے کوشش کرو۔ اگر ہم لاجیکلی دیکھیں تو یہاں پہ 10,000 ہیں اور ہر قسم کا ان کے پاس جو ہے یعنی ویپنز ہیں، ہر چیز اویلیبل ہے، اور یہاں پہ مسلمانوں کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو مشورہ کیا دیا گیا؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مشورہ دیتے ہیں، یا رسول اللہ، بیک ان پرشیا، فارس میں جب اس قسم کی سچویشن ہوتی تھی تو ہم ٹرنچ ڈگ کر لیا کرتے تھے، ہم خندق کھود لیا کرتے تھے، تو ایٹ لیسٹ ہمیں یہ امید ہوتی تھی کہ کچھ نہ کچھ ڈیٹرنس ہو، کہ دشمن آل آف اے سڈن حملہ نہ کر پائے۔ تو پھر مسلمانوں نے خندق کھودنا سٹارٹ کر دی، اور اس پرٹیکولر مومنٹ پہ اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ لیا مسلمانوں کا، ان کو بھوک میں مبتلا کیا گیا، یہاں تک کہ صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا بوائکاٹ کیا گیا اور جو مکہ سے لوگ آئے تھے، جو پورے عرب سے لوگ اکٹھے ہو کے آئے تھے، انہوں نے جو کیمپس لگائے تھے، 1 مہینہ انہوں نے وہاں پہ پڑاؤ ڈالے رکھا۔ تو مسلمانوں کے لیے تب بھی فوڈ بوائکاٹ کر دیا گیا، کچھ کھانے کے لیے آپ اندر نہیں لے کے جا سکتے، پینے کے لیے آپ اندر نہیں لے کے جا سکتے، فوڈ واٹر واز کٹ، کوئی سپورٹ نہیں کر سکتے۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ Our Palestinian brothers and sisters are in the trench right now، وہ اب اس خندق کے اندر ہیں،
ان کا بھی بوائکاٹ کیا جا چکا ہے. کھانے کو لے کے نہیں جا سکتے آپ, کھانا ان کو پرووائڈ نہیں کر سکتے, آپ پانی پرووائڈ نہیں کر سکتے, الیکٹریسٹی کٹ آف کر دی گئی ہے, میڈیکل فیسیلٹیز کو اڑایا جا رہا ہے, یہاں تک کہ جو اینکرز ہیں, نیوز رپورٹرز ہیں, ان کو بھی ختم کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چل سکے کہ واٹ از ریئلی ہیپننگ, یہ ہو کیا رہا ہے. اور اس مومنٹ پہ جب کہ کچھ نظر نہیں آ رہا بٹوین دا مسلمز اینڈ دا میسیکر, جو آرمی آئی ہے, دیر از اے بریف ٹرنچ. یہی ہے نا, اگر بیچ میں سے خندق اٹھا دیں تو کیا رہ جاتا ہے, خون خرابہ ہی ہوگا. تو اس مومنٹ پہ آ کے منافقین, ان کا نفاق ان کی زبانوں پہ آ جاتا ہے. کہتے ہیں ان الناس قد جمعوا لکم, اے مسلمانوں کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ لوگ جمع ہو کر تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں, تم کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں. یو گائز آر ڈن, یو گائز آر گون. اب اسلام آگے نہیں بڑھ سکے گا. اور تمہارے نبی تو بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ کیسر و کسریٰ کے پیلسز مسلمانوں کے انڈر آئیں گے, ان کے خزانے مسلمان انجوائے کریں گے. بٹ دا فیکٹ فار دا میٹر از کہ یو گائز کین ناٹ اٹینڈ دی کال آف نیچر. آپ لوگ تو واش روم نہیں جا سکتے. آنکھیں جھپکنا بھی بڑا مشکل ہو گیا تھا, کیونکہ خطرہ تھا کہ اگر ذرہ برابر بھی ہم نے اگر ہم رائٹ لیفٹ ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ٹرنچ سے جو ہے اس طرف آ جائیں گے اور بہت مشکل ہو جائے گی اس کے بعد. اور وہاں پہ مسلمانوں کے لیے واقعی بہت مشکل تھا. صحابہ کرام آتے ہیں رسول اللہ کے پاس, کہتے ہیں یا رسول اللہ وی آر ہنگری. سردی کا موسم تھا, صحابہ کرام کے پاس کھانا نہیں تھا. کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے کافی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے. اور انہوں نے جب اپنے کرتے کو اوپر کیا, they were having stone tied with their belly, ان کے پیٹ کے ساتھ پتھر بندھا ہوا تھا. اب رحمت للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہتے نہیں ہیں. انہوں نے بھی اپنی شرٹ جب لفٹ کی تو he was having 2 stones, انہوں نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. اور اس بار اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل نہیں کیا. Now put yourself in that position. ایمان کا پتہ تب چلتا ہے جب آپ کو ہر طرف اندھیرا نظر آ رہا ہو, آپ کو کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی, آپ کو کچھ سولوشن نظر نہیں آ رہی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اپنے چاہنے والوں کا ٹیسٹ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اے میرے بندوں میں تمہارا امتحان لوں گا, تمہیں خوف میں مبتلا کر کے. اور جو چیزیں میں آپ کو ابھی گنوا رہا ہوں, اس وقت ہمارے فلسطینی بہن بھائی ان سب چیزوں سے گزر رہے ہیں. تمہیں میں خوف میں مبتلا کر کے تمہارا ٹیسٹ لوں گا, جوع تمہیں بھوک میں مبتلا کر کے تمہارا ٹیسٹ لیا جائے گا, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ تمہارے مال کو تباہ کر دیا جائے گا, مال کو ختم کر دیا جائے گا, تم سے مال تمہارا چھین لیا جائے گا. یہ ایک ٹیسٹ کی علامت ہے, تمہارا ٹیسٹ لیا جائے گا. تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے چاہنے والے اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہوں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ بشارت دیجئے صبر کرنے والوں کو. اور یہ مسلمانوں کے لیے ٹیسٹ تھا. جب انہوں نے سنا کہ منافقین یہ کچھ کہہ رہے ہیں تو تب ایمان کا پتہ چلا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اپنی کتاب میں جو مسلمانوں نے کہا تھا وہ ریکارڈ کر لیا. مسلمانوں نے کہا, کیا کہا جب انہوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم, کہ لوگ جمع ہو کر تمہیں ختم کرنے کے لیے آ گئے ہیں, فخشوہم ان سے ڈر جاؤ. کیا تم دیکھتے نہیں تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں, تم ان سے کیسے لڑو گے؟ ان کے پاس ہر قسم کا ویپن ہے, ان کے پاس آئرن ڈومز ہیں, ان کے پاس ڈیفنس سسٹم ہے, ان کے پاس سب کچھ ہے. تم ان کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے. ان کے پاس فاسفورس بامز ہیں. تو مسلمانوں نے کیا کہا؟ فَزَادَهُمْ ایمانا. یہ باتیں سن کر مسلمانوں کا ایمان بڑھ گیا, ان کا ایمان بڑھ گیا. اور انہوں نے کیا کہا؟ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں,
ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اور ٹرسٹ کا تب پتہ چلتا ہے جب آپ کو کچھ نظر نہ آ رہا ہو، آپ کو نہیں پتا کہ سولوشن کیا ہے، تب اگر بندہ کہہ دینا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تب ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ ہم اپنا ٹرسٹ اللہ پہ رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو کن فیکون کر کے سب کچھ بدل سکتے ہیں۔ اللہ نوز بیسٹ کہ ہمارے لیے کب چینجز آئیں گے، اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم اپنا توکل، اپنا ٹرسٹ اللہ پہ رکھتے ہیں، وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اینڈ ہی از دا بیسٹ پروٹیکٹر۔ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، چاہے جتنے ہی مرضی تعداد کیوں نہ ہو ان کی، چاہے ان کے پاس دنیاوی لحاظ سے ہر قسم کے وسائل ہوں، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس نیوکلیر بامز ہیں، ان کے پاس جو کچھ ہے، وی ڈونٹ کیئر بیکاز اللہ از ود اس، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور اب مسلمانوں کو پتہ چل گیا تھا کہ ہمیں فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ومن نصر الا من عند اللہ، نصرت، مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ مدد کرنے والے ہیں۔ اور آپ ایمان تو دیکھیں، our Palestinian brothers and sisters have always inspired us۔ کتنے سال گزر چکے ہیں، وہ کیسے کھڑے ہیں استقامت کے ساتھ، کیسے کھڑے ہیں۔ جب آپ ویڈیوز دیکھتے ہو کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، چھوٹی سی بچی ہے، اور کچھ ہی سانسیں باقی رہ گئی ہیں، اور اس کا باپ سورہ فاتحہ ریسائٹ کر رہا ہے اپنے بچے کے اوپر۔ دس از ایمان۔ اور ابھی جو ریسنٹلی یہ حادثہ ہوا ہے یو ایس میں، جو ودیع ہے 6 سال کا بچہ، he was a Palestinian American، اپنے لینڈ لارڈ کے پاس جاتا ہے، he was stabbed 26 times۔ امیجن کریں 6 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ، اس کو 26 دفعہ اس کو سٹیب کیا جا رہا ہے۔ اور اس بچے کی والدہ حنان وہ کہتی ہیں، اب وہ بھی اس سین میں انوالو تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ میرے بچے کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے تو شی رشڈ، جب وہ گئی تو والدہ کو بھی سٹیب کیا گیا ملٹیپل ٹائمز، پرہیپس ڈزنز آف ٹائمز۔ تو وہ کہتی ہیں کہ جب میرا بچہ آخری سانسیں لے رہا تھا، ٹو ہر شاک کہتی ہیں کہ میرے بچے نے پتا ہے کیا کہا مجھ سے، ماما آئی ایم آل رائٹ، ماما آئی ایم آل رائٹ۔ دس از ایمان۔ اور جو ودی کے فادر ہیں، انہوں نے ابھی ریسنٹلی جب سٹیٹمنٹ دی ہے، کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے بچے کو دفنا دیا، میں نے اللہ سے دعا کی، میں نے ہاتھ اٹھائے، میں نے کہا یا اللہ آپ گواہ رہیے گا، میرے بچے کا خون ان بچوں کے خون کے ساتھ مل چکا ہے جو کہ غزہ میں جن کا خون بہایا جا رہا ہے، آپ گواہ رہیے گا میرا بچہ بھی شہید ہوا ہے۔ دس از دا سائن آف ایمان، یہ ایمان ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، جن کی جانیں جاتی ہیں، ان کو مردہ مت کہو، they are not dead، بل احیاء ولیکن لا تشعرون، یہ زندہ ہیں لیکن تم، یہ زندہ ہیں تم نہیں جانتے، you don't know، تمہیں شعور نہیں ہے۔ اور جعفر بن ابی طالب، جعفر طیار رضی اللہ عنہ، جب ان کو شہید کیا گیا، he was the flag bearer، ان کے ہاتھوں میں فلیگ تھا، تو یہی مشرکین آتے ہیں، جب انہوں نے وار کرنا چاہا تو ان کا ایک ہاتھ کاٹ دیا، تو انہوں نے ہار نہیں مانی، جو فلیگ تھا اپنے دوسرے ہاتھ میں تھام لیا، پھر ان کے دوسرے ہاتھ کو بھی سلائس کر دیا گیا، اور پھر ان کی باڈی کو میوٹیلیٹ کر دیا گیا۔ جب ان کو شہید کیا گیا تو اس کے بعد رسول اللہ جب ان کے گھر میں جاتے ہیں تو اسماء بنت عمیس، شی واز کرائنگ، ان کو رونا آ رہا تھا، تو رسول اللہ نے کیا بشارت دی، کہتے ہیں جعفر یطیر فی الجنہ مع الملائکہ بجناحین، غم نہ کرو، جعفر اس وقت he is flying with the angels in paradise with the 2 wings، وہ 2 پروں کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ اڑ رہا ہے جنت میں۔ اور سورہ یاسین میں جب ہمیں ایک واقعہ پتہ چلتا ہے کہ جب انبیاء آئے اور ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ انبیاء کی بات سنو،
وہ تم سے کچھ معاوضہ نہیں مانگتے. تو لوگوں نے اس کو شہید کر دیا. اور وہ کہتا کیا ہے؟ قیل ادخل الجنہ، اس سے کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ. جیسے ہی اس کا قطرہ زمین پر ٹچ ہوتا ہے اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا. قال یا لیت قومی یعلمون، کہتا ہے کہ کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ میرا اکرام کتنے اچھے طریقے سے کیا جا رہا ہے. جس کا مہمان اللہ ہو، کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ اس کی مہمان نوازی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرتے ہیں اور اللہ کے فرشتے کرتے ہیں. قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میرے لوگ جان لیں کہ میرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا جا رہا ہے. بما غفر علی ربی، اللہ نے تو میرے گناہوں کو معاف کر دیا. وجعلنی من المکرمین، اور مجھے مکرمین میں سے کر دیا. اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو اپنا خون بہاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے خون کو ضائع نہیں ہونے دیتے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ تو قدردان ہیں. اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والے ہیں اپنے بندوں کو. اور اللہ تعالیٰ نے پھر میسج دیا تاکہ ہمیں ہوش آ جائے. سورہ بروج میں جو اصحاب الاخدود کا واقعہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جہاں پہ تمام امت مسلمہ اس وقت جو ایگزسٹ کرتی تھی ان سب کو جلا دیا جاتا ہے. اور آپ یہ اپ فرنٹ یہ سمجھتے ہو کہ یہ کیا ہوا کہ کافر کا یعنی کفر کا شرک کا یہ تو غلبہ ہو گیا ہے، امت مسلمہ کو تو جلا دیا گیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جب یہ سٹوری نریٹ کرتے ہیں اینڈ میں کیا فرماتے ہیں کہ اس سٹوری کا کرکس کیا ہے، کس کی جیت ہوئی، کس کا نقصان ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الفوز الکبیر. جو اللہ کی راہ میں جل جاتا ہے، جو اللہ کی راہ میں اپنی زندگی کو جو ہے قربان کر دیتا ہے، یہی تو اصل کامیابی ہے. دس از دی وکٹری. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا قول سچا ہے. اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی. لیکن I want you to imagine جب یہ سینیریو چل رہا تھا اور منافقین رسول اللہ کو برا بلا کہہ رہے تھے تو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں. he was a poet، وہ شاعر تھے. انہوں نے اپنی شاعری کے تھرو منافقین کا منہ بند کیا. بیکاز دس از دا بیسٹ ہی کوڈ ڈو. کیونکہ آج لوگ کہتے بھی ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں ایز این انڈیویجول، واٹ کین آئی ڈو؟ اینڈ آئی وانٹ یو ٹو امیجن فار اے مومنٹ، یو اینڈ آئی، ہم لوگ ٹرنچ کے اس سائڈ پہ ہیں، ہم لوگ ٹرنچ کے اندر نہیں ہیں. ہمارے لیے فوڈ کٹ نہیں کیا گیا. ہمارا جو دل کرتا ہے ہم کھاتے پیتے ہیں، چاہے رات کے 3 بجے ہوں 2 بجے ہوں. میرا موڈ ہے کچھ کھانے کو، میں نے اپنا موبائل کھولا، ایپ اوپن کی اینڈ آئی آرڈرڈ پیزا. جو مجھے پسند ہے میں نے آرڈر کیا. دیر از نو پرابلم وٹس ایور. میرا دل کرتا ہے پانی پینے کو، پانی اویلیبل ہے، کوئی ہیسل نہیں ہے. اور میں جب صبح اٹھتا ہوں گھر سے باہر نکلتا ہوں، آئی کین بریتھ دا فریش ایئر، نو پرابلم. ان بچوں کی کیا غلطی ہے جو کہ ملبے کے اندر ہیں اس وقت؟ ان بچوں کی کیا غلطی ہے جو اس زمین کے اندر ہیں، جن کو مار دیا گیا ہے. اینڈ نو ون از اسپیکنگ اباؤٹ دوز چلڈرن. اور مجھے وہ وقت یاد آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ تکویر میں، اللہ تعالیٰ کھڑا کریں گے، اس بچے کو کھڑا کریں گے، اس بچی کو کھڑا کریں گے. ان سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس گناہ کی وجہ سے مارا گیا، تیرا کیا گناہ تھا، تیری کیا غلطی تھی. اور ان بچوں کی یہی غلطی ہے نا کہ they just they were born in Palestine, that's it. اور ان کی کیا غلطی ہے؟ جیسے آپ اور میں گھومتے ہیں، ہمارا دل کر رہا ہے گھومنے کو دل کر رہا ہے، we just fly abroad. ہم کبھی ادھر گھومنے کے لیے جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں. They don't have that privilege. وہ یہ نہیں کر سکتے. اور ایک مومنٹ کے لیے تصور کرو ہم اس خندق کے باہر ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ What do we have to do؟ ہمارے اوپر تو بامز ڈراپ نہیں کیے جا رہے. ہم نے اپنی طرف سے جو ہو سکتا ہے، جو ہماری استطاعت میں ہے، ہم نے وہ کرنا ہے. ایٹ لیسٹ ہم اپنے رب سے دعا تو کر سکتے ہیں نا. ایٹ لیسٹ ہم اپنی نمازوں میں اپنے غزہ کے بھائیوں کو،
اپنے کشمیری بھائیوں کو یاد تو کر سکتے ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کی مدد فرما. کیوں؟ کیونکہ آپ ہی نے فرمایا ہے وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. They don't believe in good numbers چاہے جتنے مرضی ہوں. وَكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرًا. کتنی ہی دفعہ ایسے ہوا ہے، ایک چھوٹے سے گروہ نے جو ایمان والا تھا اس نے بہت بڑے گروہ کو شکست دے دی. اے اللہ مدد آپ ہی کی طرف سے آتی ہے، اے اللہ ان کی مدد فرما. ہمارے پاس جو بھی مال ہے، لیٹس سے یو ہیو 10 روپیز ود یو، ڈونیٹ دا سیم. لیٹس سے آپ میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو کہ کانٹینٹ رائٹنگ میں بہت اچھا ہے، لیٹ ہم ریز ہز وائس ود دا کانٹینٹ رائٹنگ. جو اس سے بن سکتا ہے کرے. لیٹ سے آپ کی پبلک سپیکنگ سکلز بہت اچھی ہیں، اپنی آواز کو بڑھائیں، اپنے وائس کو ریز کریں، لوگوں کو بتائیں کہ اصلیت کیا ہے، اپنے گھر والوں کو بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے کولیگز کو بتائیں، اپنے ٹیچرز کو بتائیں، اپنے پیرنٹس کو بتائیں کہ واٹ از ریئلی گوئنگ آن. جہاں پہ میس میڈیا اپنا پروپیگینڈا کر رہا ہے، اے آئی امیجز آپ کے سامنے رکھ رہا ہے اور سارے لوگ ایک سائڈ پہ جو ہے ٹرن کر رہے ہیں، انکلائن کر رہے ہیں. یو اسٹینڈ اپ، آپ اپنا رول تو پلے کرو. بٹ دا کوشچن از اف یو آسک می، کب تک چلے گا یہ؟ فتح کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب. اللہ تعالیٰ کی نصرت قریب ہے. ویٹ فار دا رائٹ مومنٹ. وہ وقت آنے والا ہے. گھبراؤ نہیں ہے مسلمان، تم نے صبر کرنا ہے، تم نے ثابت قدم رہنا ہے، تم نے ثابت قدم رہنا ہے. اور لوگ نا عموماً سوال بھی کرتے ہیں کہ اتنا کچھ ہو رہا ہے، precisely when I talk about youth club، کہ تم لوگ باتیں بہت کرتے ہو. You just talk, that's it. تم صرف باتیں کر رہے ہو، وہاں پہ اتنا کچھ ہو رہا ہے، خون بہایا جا رہا ہے. ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان قامت علی احدکم القیامہ، اگر تم دیکھو کہ تمہارے سامنے قیامت برپا ہونے لگی ہے، اب قیامت قائم ہونے لگی ہے، وقت نہیں ہے اب. وفی یدہ فصلۃ فلیغرسھا، اس مومنٹ پہ بھی اگر تمہارے ہاتھ میں بیج ہے، اگر تمہارے ہاتھ میں سیڈ ہے، لیٹ ہم پلانٹ دیٹ سیڈ. اس کو چاہیے کہ وہ بیج زمین میں ڈال دے. اور اگر میں آپ سے یہ سوال کروں واٹ از دا پوائنٹ ان پٹنگ دا سیڈ ان دا سوئل وین دی آور ہیز آلریڈی بین اسٹیبلشڈ، کون مجھے بتائے گا کیا فائدہ اپنا ان پٹ دینے کے لیے؟ اینی بڈی ایلس؟ شارٹ ٹائم میں وہ اتنا ہی کر سکتا. ماشاء اللہ. جی آپ بتائیں. ماشاء جزاکم اللہ خیرن، بالکل ٹھیک جواب دیا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ سے امپیکٹ ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ تم نے کتنا امپیکٹ کریٹ کیا دنیا میں. اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ تم نے کیا اپنا کام کیا کہ نہیں کیا. تمہارے اندر جتنی طاقت تھی، جتنی استطاعت تھی، تمہاری جو اسٹرینتھ تھی، تم نے اس کو صحیح یوٹیلائز کیا یا نہیں کیا. اگر آپ اپنی اسٹرینتھ کا صحیح استعمال کرتے ہیں اور باقی معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارا کام ہے کوشش کرنا، باقی برکت ڈالنا، جو رزلٹ ہے وہ تمہیں مجھ پر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ میں تمہاری انٹینشن کو دیکھتا ہوں. تو آپ سے جو بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کریں. اور اس بار مجھے نا بڑی ایک یونیک چیز نظر آ رہی ہے. اب جب میں اپنا موبائل اوپن کرتا ہوں، یوٹیوب ہے یا کوئی اور سوشل میڈیا ایپ ہے، تو میں یہ دیکھ رہا ہوں جتنے بھی امام ہیں آل اوور دا ورلڈ، چاہے وہ امریکہ میں ہے، یو کے میں ہے، پاکستان ہے، انڈیا ہے، جہاں بھی ہے، چاہے وہ مڈل ایسٹ ہے، ہر بندہ اپنی کیپیسٹی میں اپنی آواز کو اوپر لے کے آ رہا ہے. اویئرنیس کریٹ کی جا رہی ہے، اور یہ پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا ہوتے ہوئے. اور میرے ایک دوست ہیں، ہی از ڈوئنگ عمرہ، وہ مجھے کہتے ہیں کہ دس فرائیڈے جب میں خطیب کے پیچھے، امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا،
تو جب وہ دعا کر رہے تھے آئی ہرڈ اے روار، میں نے آواز سنی کہ ایز ایف کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اونچی اونچی رو رہے ہیں. امہ از یونائٹنگ بیک. دس از دا ویک اپ کال فار آل آف اس. یہ ویک اپ کال ہے ہمارے لیے. اور کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ یہ تو ہم نے ابھی کولیکٹیو لیول پہ بات کی ہے نا، یہ تو ابھی ہم نے حرم کی بات کی ہے. جہاں پہ میں رہتا ہوں وہاں پہ چھوٹی سی مسجد ہے. فار دا لاسٹ فیو ڈیز آئی ایم آبزرونگ کہ آلموسٹ ہر نماز میں امام صاحب نماز کے بعد دعا کرتے ہیں فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے. یہاں تک کہ فجر کی نماز میں بھی قنوت پڑھائی جاتی ہے، کیونکہ when we say we are Muslims we are one ummah. ہمارا نقصان ایک ہے، ہماری تکلیف ایک ہے، کیونکہ وی آر ون باڈی. اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہے تو پورا جسم تکلیف کو فیل کرتا ہے. وی آر ون امہ. اور آپ اگر انڈیویجول لیول پہ آپ نے کوئی ویڈیو دیکھی یا آپ نے کوئی فوٹو دیکھی اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور آپ کے پاس جو بھی مال ہے، جو بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں، آپ پیسے ڈونیٹ بھی کرتے ہیں، اور آپ جہاں تک ہو سکے جو حقیقت ہے وہ لوگوں کے سامنے لے کے آتے ہیں، اپنی آواز کو بڑھاتے ہیں، ریز کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے، کہ پچھلے 70-75 سالوں سے ہو کیا رہا ہے، کیا کیا ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اور کیسے نارملائز کیا جا رہا ہے. ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ اگر ہم بات کریں اس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، جس نے کام انیشیٹ کیا تھا اس کو آپ جو بھی اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے دیٹ از سیکنڈری، لیکن جو مظلوم ہیں، جو سٹیزنز ہیں، جو اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، جن کو کچھ بھی نہیں پتا، اگر ان کا خون بہایا جا رہا ہے اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ ریالٹی ہے، اور جن لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں جو ربل کے اندر ہے، ملبے کے اندر ہیں، اور ان کے باپ ان کو نکال رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو اس دنیا میں تو نہ مل پائیں. اب امیجن کریں کہ قیامت کا دن ہے اور آپ کھڑے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، اور دنیا میں جو آپ ویڈیوز دیکھا کرتے تھے، فوٹوز دیکھا کرتے تھے، اور آپ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ ان کی مدد فرما، اور آپ نے جو ہے اپنی آواز کو ریز کیا، آپ نے مال خرچ کیا، آپ نے دعائیں کی. اللہ تعالیٰ ان بندوں کو جن کو آپ دنیا میں تو نہیں مل پائے، قیامت کا دن ہوگا اور ان کو آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں گے. ان لوگوں کو آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں گے، اور ان میں سے ایک بھائی آپ کے پاس آتے ہیں چل کے. جب آپ کے وہ قریب آتے ہیں کہتے ہیں جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ. جو دنیا میں آپ دعا کرتے تھے ہمارے لیے، اس نے ہمیں بہت فائدہ دیا. آپ کا جو مال تھا، چاہے وہ $1 ہی کیوں نہ ہو، آپ کے مال نے بڑی ہیلپ کی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کورٹ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ ٹیسٹیفائی کریں گے یا اللہ دس پرسن ریئلی ہیلپڈ اس، اس سے جو ہو سکتا تھا اس نے کیا، یا اللہ پلیز فارگیو ہم. تو آپ کا کیا خیال ہے، اللہ تعالیٰ مظلوم کی بات کو نہیں سنیں گے، اس کی دعا کو، اس کی پلی کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے؟ وی شوڈ اسٹرائیو فار دیٹ. اور آج وہ حدیث ہمیں یاد ہے نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ اے مسلمانوں تمہارے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹتے ہیں. تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے. صحابہ کرام کہتے ہیں وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ، کیا ہماری تعداد اس دن اتنی کم ہوگی؟ کیا ہم 313 سے بھی کم رہ جائیں گے؟ کیا ہوگا یا رسول اللہ؟ مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، نہیں میرے صحابہ، تم اس دن بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تمہاری حیثیت اس جھاگ کی سی ہوگی جو بہتے ہوئے پانی کے اوپر ہوتی ہے.
इट हैज़ नो वैल्यू. देखने को तो बहुत फ्लफी लग रही होती है, लेकिन जब उसके ऊपर हाथ फेरते हो ना, कुछ भी नहीं होती, वो झाग होती है. और तुम्हारे अंदर बीमारी पैदा हो जाएगी, और वो बीमारी क्या है? हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत. तुम्हें इस दुनिया से मोहब्बत हो जाएगी, तुम्हें मौत से नफरत हो जाएगी. तुम सिर्फ अपने एग्जाम्स के बारे में सोचोगे कि मेरे एग्जाम्स कैसे अच्छे हो जाएंगे, कैसे मुझे अच्छी जॉब मिलेगी, कैसे मेरा बिजनेस फ्लरिश करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, मेरा कैरियर आगे कैसे बढ़ेगा, कैसे मेरी शादी होगी, मैं अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का जो मुस्तकबिल है कैसे सिक्योर करूंगा, मैं अपना घर कैसे बनाऊंगा. तुम्हारी सोच सिर्फ यहां तक महदूद रह जाएगी, और मौत तुम्हें याद नहीं रहेगी, मरना तुम्हें याद नहीं रहेगा. और अबू हाजिम रहमहुल्लाह ताबीई हैं, वो फरमाते हैं, उनका एक वाक़या हमें मिलता है, हिल्यतुल औलिया, अबू नुईम उनके जो है ऑथर हैं. कहते हैं सुलेमान बिन अब्दुल मलिक खलीफा थे उस वक्त के, आते हैं और अबू हाजिम से सवाल करते हैं, या अबा हाजिम मा लना नहनु नकरहुल मौत, क्या वजह है कि हम मौत से नफरत करते हैं. और आज हमारा भी यही सवाल है, क्या वजह है हम मौत से बड़ी नफरत करते हैं? वी डोंट वांट टू डाई. तो अबू हाजिम फरमाते हैं, लिअन्नकुम अम्मरतुकुम दुनियाकुम, ये इसलिए है क्योंकि तुमने अपनी दुनिया बड़ी मुश्किल से बनाई है. एक एक ईंट जोड़कर तुमने अपनी दुनिया को बनाया है. रातों को जागकर उठना और पढ़ना कोई आसान बात है? जॉब जहां पे 9 to 5 होती है, आप 15-15 घंटे जॉब करते हैं, कोई आसान बात है? तुमने बड़ी मुश्किल से अपनी दुनिया जोड़ी है. तुमने आहिस्ता पैसे जोड़ के आहिस्ता आहिस्ता अपना एक प्लॉट खरीदा, उसके बाद तुमने आहिस्ता आहिस्ता अपना घर बनाया, तुमने अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने की कोशिश की, तुमने बड़ी मुश्किल से अपनी ये एम्पायर बनाई है, खड़ी की है. वखर्रबतुकुम दुनियाकुम, और तुमने उस साइड पर एक ईंट नहीं बनाई. तुम्हारे पास कोई जगह नहीं है वहां पे रहने के लिए. आखिरत में तुम्हारा कुछ नहीं है, कुछ नहीं तुमने प्रिपेयर किया. तो इसीलिए जो एम्पायर तुमने खड़ी की है, जहां पर तुम्हारे सारे खून पैसे की जो है, तुम्हारा खून लगा है, तुमने अपना खून बहाया है, पैसा तुमने अपना जो है टाइम इन्वेस्ट किया है, तो तुम्हारा इस दुनिया को छोड़ने का दिल नहीं करता, क्योंकि अगले जहां तुमने कुछ भेजा ही नहीं है. दैट इज द रीजन यू डोंट वांट टू डाई. इसलिए तुम मरना नहीं चाहते. और आज एक हदीस आपके सामने रखता हूं, और उसके बाद हम अपनी बात को ख़त्म करेंगे. आप इमेजिन करें कि पुरफितन दौर है, खून बहाया जा रहा है, मुसलमानों का कत्ल किया जा रहा है, उनको शहीद किया जा रहा है, फहाशी उरूज पे है, और आपको पता ये चलता है कि एक पर्टिकुलर जगह है जहां पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रह रहे हैं, और आप कहते हैं कि बस हो गई है यार, यहाँ पे जहाँ पे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा फितना है, मैं अपने नबी के पास जाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि नबी मेरी तरबियत करें. और आप अपना बिजनेस छोड़ के, इन फितनों को छोड़ के आप नबी की तरफ हिजरत करना शुरू कर देते हैं. तो क्या ये छोटी बात है या बहुत बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है ना. अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल इबादतु फिल हरज का हिजरतिन इलई, कि जो फितनों के दौर में जब खून बहाया जाता हो, जब फहाशी उरूज पे हो, लोग अपनी आंखों की हिफाजत नहीं करते, कोई नमाज नहीं पढ़ता, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे भी अगर कोई नमाजी है, अगर कोई अपनी आंखों की हिफाजत करता है, अगर कोई बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करता है, अपनी दाढ़ी बढ़ाता है, अपना अटायर नबी वाला बना देता है, और कोई अगर ऐसी सिस्टर हैं, शी कवर्स हरसेल्फ, शी डोंट केयर अबाउट द अदर पीपल, उनको परवाह नहीं है कि लोग चाहे जितना मर्जी कहते रहें कि तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम अकेली रह जाओगी. और अगर ऐसा कोई नौजवान है जिसके घर वाले कहें कि दाढ़ी ना शादी के बाद रख लेना, तुम्हें रिश्ते नहीं मिलेंगे बेटा, शादी हो जाएगी बाद में देख लेना, लेकिन वो डटे रहते हैं इस दीन के ऊपर, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं. जो इस
فتنوں کے دور میں بھی استقامت کے ساتھ عبادت کرتے رہتے ہیں. جو کام کرنے والے ہیں وہ کرتے ہیں, اور جن سے ہمارے رب نے روکا ہے رک جاتے ہیں. تو it is as if this person he has migrated towards me. یہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ یہ ایسے ہے جیسے اس شخص نے, اس نوجوان نے میری طرف ہجرت کی ہے. تو میں اس سوال کے ساتھ آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, ہم میں سے کون ہے جو نبی کی طرف ہجرت کرنا پسند کرتا ہے؟ Decide yourself. Decide it for yourself. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھی مظلومین ہیں, جو بھی ہمارے بہن بھائی ہیں جو ابھی مشکل میں ہیں, ان کی مدد فرمائے. اللہم انصر الاسلام والمسلمین, اللہم انصر اخواننا فی فلسطین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, و جزاکم اللہ خیرا و بارک اللہ فیکم. We at Youth Club strive to convey true message of Islam. آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہو جائیے. ہمارے پیٹریون اور بینک ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں مینشنڈ ہے. سپورٹ یوتھ کلب, سپورٹ دعویٰ, و جزاکم اللہ خیرا.